مالک بن عوف نے چلا چلا کر حوازن کو پیچھے ہٹا لیا۔ قبیلہ ثقیف کے تازہ دم لڑاکوں نے حوازن کی جگہ لے لی۔ مسلمان تھک چکے تھے اور ثقیف تازہ دم تھے، لیکن مسلمانوں کو اپنے قریب اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور للکار نیا حوصلہ دے رہی تھی۔ مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں کی جربوں میں جو قہر اور غضب تھا اور ان کے نعروں اور للکار میں جو گرج اور کڑک تھی، اس نے ثقیف پر دہشت طاری کر دی۔ ثقیف کے لڑاکوں جو عربوں میں مشہور تھے تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے، پھر ان کے اونٹوں اور گھوڑوں نے بھگدڑ برپا کر دی۔ اس سے دشمن میں وہی کیفیت پیدا ہو گئی جو گھاٹی میں صبح کے وقت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ حوازن بڑی بری حالت میں پیچھے کو بھاگتے تھے۔ اب ثقیف بھی پسپا ہوئے تو ان کے اتحادی قبائل کے حوصلے لڑے بغیر ہی ٹوٹ پھوٹ گئے۔ وہ افراتفری میں بھاگ اٹھے۔ مالک بن عوف تنگ راستے سے دور پیچھے حوازن کے بھاگے ہوئے دستوں کو یکجا کر رہا تھا۔ اس کا اندازہ بتا رہا تھا کہ وہ جارحانہ کارروائی سے منہ موڑ چکا ہے اور اپنے دستوں کو دفاعی دیوار کے طور پر ترتیب دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی طرف پلٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو مجاہدین صبح کے وقت بھاگ گئے تھے وہ سب واپس آ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گھڑ سواروں کو آگے لاؤ۔ ذرا سی دیر میں سوار پیادوں سے الگ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں کو ایک خاص ترتیب میں کر کے حکم دیا کہ حوازن کو سنبھلنے اور منجم ہونے کا موقع نہ دو اور برق رفتار حملہ کرو۔ ان سواروں میں بنو سلیم کے وہ سوار بھی شامل تھے جن پر سب سے پہلے تیروں کی بوچھار آئی تھی اور مسلمانوں کی جمعیت پارا پارا ہو گئی تھی، لیکن بنو سلیم کا کمانڈر ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ تھے خالد بن ولید جو ابھی تک کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوار دستے کی قیادت جبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی اور انہیں حکم دیا کہ آگے جو دری ہے اس پر مالک بن عوف قبضہ کیے بیٹھا ہے، اسے درے سے بے دخل کر دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی کمان اپنے دستے مبارک میں لے لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر جبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا برق رفتار اور جچات الحلہ بولا کہ حوازن جو ابھی تک بوکھلائے ہوئے تھے مقابلے میں جم نہ سکے اور درے سے نکل گئے۔ دری خاصا لمبا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے کو درے میں رہنے دیا اور حکم دیا کہ اب دری جنگی اڈا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوار دستہ آگے کیا جس کے کمانڈر ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور اکرم نے ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد یہ کام کیا کہ اوتاس کے قریب متحدہ قبائل کا جو کیمپ ہے اس پر حملہ کرو۔ خالد یہاں ہے، کسی نے بڑی دور سے للکار کر کہا، یہ پڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے گئے اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچے۔ خالد ابھی تک بے ہوش پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد کے پاس بیٹھ گئے اور ان کے سر سے پاؤں تک پھونک ماری۔ خالد نے آنکھیں کھول دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں جو تیر لگے تھے وہ گہرے نہیں اترے تھے۔ تیر نکال لیے گئے اور بڑی تیزی سے مرہم پٹی کر دی گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالد نے کہا، میں لڑوں گا، میں لڑنے کے قابل ہوں۔ رسول خدا نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں اور ان کی روح میں سحر پھونک دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد سے کہا کہ جبیر کے دستے میں شامل ہو جاؤ، تم ابھی کمان نہیں لے سکو گے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ انہوں نے جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا حکم ہے؟ تو جبیر نے انہیں بتایا کہ حوازن کی خیمہ گاہ پر حملہ کرنا ہے جو اوتاس کے قریب ہے، لیکن یہ حملہ بنو عامر رضی اللہ تعالی عنہ کریں گے۔ اوتاس وہاں سے کچھ دور تھا۔ مالک بن عوف نے حوازن کے دستے کو وہاں سے ہٹا لیا اور اسے اپنی خیمہ گاہ کے ارد گرد پھیلا دیا تھا۔ یہ دفاعی حصار تھا جس کی حوازن کے کیمپ کے گرد ضرورت اس لیے تھی کہ وہاں ہزاروں عورتیں، بچے اور مویشی تھے کہ حوازن اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ دیکھ کر زیادہ غیرت مندی اور بے زگری سے لڑیں گے۔ مگر اب یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ درید بن اسامہ مالک بن عوف کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود مالک عورتوں کو ساتھ لے آیا تھا۔ ان کے لیے اب اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو مسلمانوں سے بچانا محال دکھائی دے رہا تھا۔ ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا سوار دستہ اوتاس کی طرف بڑھا۔ قریب گئے تو حوازن نے جم کر مقابلہ کیا۔ اب وہ جنگ جیتنے کے لیے یا مسلمانوں کو تہس نہس کر کے مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں سے اپنے اہل و عیال اور مویشیوں کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ بھی دست بدست معرکہ تھا جس میں جنگی چالوں کی نہیں، ذاتی شجاعت کا مظاہرہ ہو رہے تھے۔ سوار اور پیادے لڑتے ہوئے وادی میں پھیلتے جا رہے تھے۔
ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے 9 سواروں کو ہلاک کر دیا، مگر 10ویں حواجن کو للکارا تو اس کے ہاتھوں خود شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کا جانشین مقرر کر دیا تھا، وہ تھے ان کے چچا جات بھائی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے فوراً کمان سنبھال لی اور اپنے سواروں کو للکارنے لگے۔ حواجن زخمی ہو کر گر رہے تھے، صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ رسول اکرم نے جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الوام کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے میں روک لیا تھا، حکم دیا کہ اپنے دستے کو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ دونوں دستے مل کر حواجن کا کام جلدی تمام کر سکیں گے۔ جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سواروں کو حملے کا حکم دیا۔ جب گھوڑے دوڑے، اس وقت خالد بن ولید کا گھوڑا دستے کے آگے تھا۔ حواجن پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے، مسلمانوں کے دوسرے سوار دستے کے حملے کی وہ تاب نہ لا سکے۔ ان کے زخمیوں کی تعداد معمولی نہیں تھی، وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے کیمپ کو گھیرے میں لے لیا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لڑاکوں نے جب حواجن اور ثقیف جیسے طاقتور قبیلوں کو بھاگتے دیکھا تو وہ وہاں سے بالکل غائب ہو گئے اور اپنی اپنی بستیوں میں جا پہنچے۔ مالک بن عوف میدان جنگ میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، وہ نظر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے شہر طائف کی فکر پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ مسلمان جس رفتار اور جس جذبے سے آ رہے ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ طائف تک پہنچیں گے اور اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس خطرے کے پیش نظر اس نے قبیلہ ثقیف کے تمام دستوں کو لڑائی سے نکالا اور طائف میں جا کر دم لیا۔ پیچھے حنین کی وادی میں کیفیت یہ تھی کہ حواجن کی عورتوں اور بچے چیخ و پکار کر رہے تھے۔ تمام وسیع و عریض وادی مجاہدین اسلام کی تحویل میں تھی۔ مکہ کے جو غیر فوجی مجاہدین کے ساتھ آئے تھے وہ زخمی مجاہدین کو اٹھا رہے تھے، دشمن کے زخمی کراہ رہے تھے، مر رہے تھے۔ مرنے والوں میں بوڑھا درید بن اسامہ بھی تھا، وہ لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ مسلمانوں کو دشمن کے زخمیوں اور قیدیوں سے جو ہتھیار اور گھوڑے ملے، ان کے علاوہ 6000 عورتیں اور بچے، 24000 اونٹ، 40000 بکریاں اور بے شمار چاندی ہاتھ لگی۔ مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مالک بن عوف کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ سستا سکے اور اپنی فوج کو منظم کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل سانپ کا سر کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مال غنیمت میں آئی ہوئی عورتیں، بچے، مویشیاں اور دیگر مال کو ایک دستے کے ساتھ جعفرانہ بھیج دیا گیا تھا۔ اگلے حکم تک انہیں جعفرانہ میں ہی رہنا تھا۔ دوسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسلامی فوج طائف کی طرف پیش قدمی کر گئی، جہاں بڑی خون ریز جنگ کی توقع تھی۔ معرکہ حنین کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں آیا ہے۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے معرکہ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سورہ توبہ میں آیا ہے، اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی اور حنین کے دن بھی جب تم کو اپنی کثرت پر ناز تھا، حالانکہ وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور وہ فوجیں اتاری جن کو تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ طائف بڑی خوبصورت بستی ہوا کرتی تھی، یہ باغوں کی بستی تھی، پھلوں اور پھولوں کی مہک سے ہوائیں مخمور رہتی تھیں۔ طائف میں جا کر دکھی دل کھل اٹھتے تھے۔ یہ جنگجو سرداروں کی بستی تھی، یہ ثقیف جیسے طاقتور قبیلے کا مرکز تھا۔ اس بستی کے قریب اس قبیلے کی عبادت گاہ تھی، جس میں ثقیف، حواجن اور چند اور قبائل کے دیوتا لات کا بت رکھا تھا، جو بت نہیں ایک چبوترا تھا۔ یہ قبائل اس چبوترے کو دیوتا کہتے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس عبادت گاہ میں ان کا کاہن رہتا تھا، جسے خدا کا اور دیوتا لات کا ایلچی سمجھا جاتا تھا۔ کاہن فال نکال کر لوگوں کو آنے والے خطرے سے آگاہ کر دیا کرتا تھا۔ کاہن کسی خوش نصیب کو ہی نظر آیا کرتا تھا، عام لوگوں کو کاہن نہیں، عبادت گاہ کے صرف مجاور ملا کرتے تھے۔ کاہن کو جو دیکھ لیتا وہ ایسے خوش ہوتا تھا جیسے اس نے خدا کو دیکھ لیا ہو۔ طائف چونکہ ان کے دیوتا کا مسکن تھا، اس لیے یہ قبائل کا مقدس مقام تھا۔ ایک ہی مہینہ پہلے طائف میں جشن کا سما تھا۔ یہاں کے سردار اعلیٰ مالک بن عوف نے اپنے قبیلے جیسے ایک طاقتور قبیلے حواجن اور کچھ اور قبیلوں کے سرداروں کو بہت بڑی ضیافت میں مدعو کیا تھا۔ علاقے کی چنی ہوئی خوبصورت ناچنے اور گانے والیاں بلائی گئی تھیں۔ ان کے رقص نے تماشائیوں پر وجد طاری کر دیا تھا۔ اس رات شراب کے مٹکے خالی ہو رہے تھے۔ اس رات اہل ثقیف اور اہل حواجن نے عہد کیا تھا کہ وہ مکہ پر اچانک حملہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔
इन कबाइल के एक जयफुल उम्र सरदार दुरैद बिन उसामा ने कहा था कि उठो और लात के नाम पर हलफ उठाओ कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके तमाम पैरोकारों को जिन्होंने मक्का के तमाम बुत तोड़ डाले हैं खत्म करके अपनी औरतों को मुंह दिखाएंगे। मालिक बिन औफ, जिसकी उम्र अभी 30 साल थी, जोश से फटा जा रहा था। उसने कहा था कि कबाइल का मुत्तहिदा लश्कर मक्का में मुसलमानों को बेखबरी में जा दबोचेगा। उस रात मालिक बिन औफ, दुरैद बिन उसामा और दूसरे कबीलों के सरदार काहन के पास गए थे। काहन से उन्होंने पूछा था कि वो मक्का के मुसलमानों को बेखबरी में दबोच सकेंगे और क्या इनका अचानक और गैर मुतवक्के हमला मुसलमानों को घुटने पर बैठा सकेगा। काहन ने उन्हें यकीन दिलाया था कि देवता लात ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया है। काहन ने बड़े वसूख से कहा, मुसलमानों को उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें उन्हें काट रही होंगी। अब एक ही महीने के बाद ताइफ का हुस्न उदास था। बस्ती के माहौल पर खौफ व हरास तारी था। अपने देवता लात के आशीर्वाद से और काहन की यकीन दहानी से शकीफ, हवाजन और दीगर कबीलों का जो लश्कर मक्का पर हमले करने गया था, वो मक्का से दूर हुनैन के मुकाम पर मुसलमानों के हाथों पिटकर और तितर बितर होकर वापस आ रहा था। भाग के आने वालों में पेश पेश इस मुत्तहिदा लश्कर का सालार आला, जवां साल और जोशीला सरदार मालिक बिन औफ था। वो सबसे पहले इसलिए ताइफ पहुंचा था कि शहर के दिफा को मजबूत बना सके। मुसलमान रसूल अकरम की क़यादत में ताइफ की तरफ बढ़े आ रहे थे। ताइफ के लोगों, ताइफ की गलियों में घबराई घबराई सी आवाज़ें उठ रही थी। मुसलमान आ रहे हैं, शहर का मुहाशरा होगा, तैयार हो जाओ, अनाज और खजूरें इकट्ठी कर लो, पानी जमा कर लो। सबसे ज्यादा घबराहट मालिक बिन औफ पर तारी थी। उसे ताइफ हाथ से जाता नजर आ रहा था। उसे शिकस्त और पासपाई की चोट तो पड़ी ही थी, सबसे बड़ी चोट उस पर यह पड़ी थी कि जब वो शहर में दाखिल हुआ तो औरतों ने उसके बहादुरी और फतेह के गीत गाने की बजाय नफरत की निगाहों से देखा था और उसके लश्करियों को बाज औरतों ने ताने भी दिए थे। बीवियां और बेटियां कहाँ हैं? हुनैन तो साथ ले गए थे। औरतें लश्करियों से तंजिया लहजे में पूछ रही थीं। बच्चे भी मुसलमानों को दे आए हो? ये भी एक ताना था जो औरतें इन्हें दे रही थीं। मालिक बिन औफ ने अपने सामने अपने नायब सालारों और कमांडरों को बैठा रखा था और उन्हें बड़ी तेज तेज बोलते हुए कह रहा था कि दूसरे कबीलों को भी शहर में ले आओ, मुसलमान आ रहे हैं। मालिक बिन औफ ने जरा सा भी आराम न किया। आते ही ताइफ का दिफा मजबूत करने में लग गया। उसके नायब कमांडर और कासिद पसपा होकर आने वालों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। आधी रात को वो थक कर चूर हो चुका था। उसने अपनी सबसे ज्यादा हसीन और चहेती बीबी को अपने पास बुलाया। वो आ गई। क्या आपने हलफ नहीं उठाया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके तमाम पैरोकारों को जिन्होंने मक्का के बुत तोड़ डाले हैं खत्म करके अपनी औरतों को मुंह दिखाएंगे? बीवी ने उसे कहा, आप फतह की बजाय माथे पर शिकस्त का दाग लेकर आए हैं। आपके हलफ और अहद के मुताबिक मेरा वजूद आप पर हराम है। तुम मेरी बीवी हो। मालिक बिन औफ ने गुस्से से कहा, मेरी हुक्म उदूली की जरूरत न करो। मैं बहुत थका हुआ हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। तुम मेरी सबसे प्यारी बीवी हो। आपको मेरी ज़रूरत है, बीवी ने कहा, लेकिन मुझे एक गैरतमंद मर्द की ज़रूरत है। मुझे इस मालिक बिन औफ की ज़रूरत है जो यहाँ से अहद करके निकला था कि मुसलमानों को मक्का के अंदर ही ख़त्म करके वापस आएगा। कहाँ है वो मालिक बिन औफ? वो मेरे लिए मर गया है। इस मालिक बिन औफ को मैं नहीं जानती जो अपने कबीले और अपने दोस्त कबीलों की हज़ारों औरतों और हजारों बच्चे अपने दुश्मन के हवाले करके अपनी ख्वाबगाह में आकर बैठा है और एक औरत से कह रहा है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इस हसीन औरत की आवाज़ बुलंद होकर जज्बात की शिद्दत से कांपने लगी। वो मालिक बिन औफ के पलंग से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, आज रात तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे पास नहीं आएगी। आज रात तुम्हारी किसी बीवी की उन औरतों की आहें और फरियाद चैन से सोने नहीं देंगी जो मुसलमानों के कब्जे में हैं। जरा सोच, तसव्वुर में ला उन औरतों को, उन नौखेज लड़कियों को जिन्हें तू मुसलमानों के हवाले करके आया है। वो अब मुसलमानों के बच्चे पैदा करेंगी। बच्चे जो उनके कब्जे में हैं वो मुसलमान हो जाएंगे।